اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے پہنچے اور کھانے کے بدلے دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پرانا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اب اسے کوئی پہچان بھی نہیں رہا تھا۔ دکاندار نے جب سکہ دیکھا تو اسے لگا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ سکے۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے؟ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، جو کہ تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے، تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا اور کہا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پوری روئے زمین پر نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا ششدر اور پریشان ہو کر رہ گیا اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس شخص سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی ابھی بھی اس غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کا انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار کر لیا ہو۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سن کر اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے، اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی اس غار کا منہ کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو وہاں پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ کو تمام واقعہ بیان کیا۔ بدروس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اب لوگ اس وجہ سے موت کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھیں گے۔ اس کے بعد اصحاب کہف دوبارہ غار میں چلے گئے اور دوبارہ وہاں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، اور اسی نیند کی حالت میں اللہ نے ان کو موت دے دی۔ بادشاہ بدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ جزاک اللہ۔